أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله. آپ کے سامنے جو معروضات پیش کیے جا رہے ہیں وہ آج 5ویں مرحلے تک پہنچ گئے. اب گفتگو کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. آپ کی خدمت میں ابھی تک عرض کیا گیا کہ فضائل امیر المومنین علیہ السلام کو جو بیان کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ کسی بشر کو اختیار نہیں ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فضائل بیان کرنے کا حق رکھتا ہو، اس لیے کہ تعارف وہ کرا سکتا ہے جو برابر کا ہو یا ان سے بلند ہو. اس کے علاوہ کوئی اور تعارف نہیں کرا سکتا ہے، اس لیے کہ معرف کو یعنی تعریف جو کر رہا ہے اس کو معرف کے برابر ہونا چاہیے یا ماں کے معرف ہونا چاہیے. تو امیر المومنین کے جو برابر ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں یا جو خالق کائنات ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں. کسی اور کو اختیار نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فضائل کا جو منبع ہے وہ ہے قرآن اور احادیث نبوی. اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی فضیلت اپنی طرف سے بیان کرے گا تو وہ امیر المومنین کی فضیلت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ قرآن اور حدیث جو بیان کی جاتی ہے فضیلت کے سلسلے میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ فضیلت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو عرفان حاصل، معرفت حاصل. حصول معرفت کے لیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انسان جب کسی کو اسوہ بناتا ہے یا کسی کو پیشوا بناتا ہے، کسی کو رہنما بناتا ہے تو اس پر ایمان لانا پڑتا ہے. ایمان لانے کے لیے معرفت ضروری ہے، علم ضروری ہے. جس پر آپ ایمان لائیں گے اسی کو آپ رہنما بنائیں گے. امامت پر ایمان لانا واجب ہے یا نہیں؟ امام ماننا واجب ہے یا نہیں؟ جب امام ماننا واجب ہے تو امام کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا رہنما ہوتا ہے، جس کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو اس کی معرفت ضروری ہے. معرفت کے لیے فضائل بیان کرنا ضروری ہے. فضائل بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل بیان کیے جائیں. فضائل کے نتیجے میں معرفت حاصل ہو تاکہ ہم ان کو امام مان سکیں.
سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو امیر المومنین کی وصیتیں، ان کی نصیحتیں اور ان کے بات سننا نہیں چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ امیر المومنین کی معرفت نہیں رکھتے، ہے نا؟ معرفت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا ہے اور یہ یقین کرنا ہے کہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی، جب آپ کو معرفت حاصل ہو گئی اور واقعی معرفت حاصل ہو چکی ہے تو آپ یقیناً پیروی کریں گے، یقیناً پیروی کریں گے۔ پیروی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم امیر المومنین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ خواہش کی ہو کہ ہمیں کچھ امیر المومنین کے بارے میں بتائیے کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کچھ وصیتیں تو ایسی ہیں کہ جنہیں واقعی طور پر انسان کو اپنے لکھ کر اپنے بازو پر باندھ دینے کی ضرورت ہے، یا اپنے گلے میں لٹکانے کی ضرورت ہے، یا گھر کے اندر فریم کر کے دیوار پہ لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ صبح شام ہم اس وصیت کو پڑھیں، یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کو واقعی چاہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امیر المومنین محبت کرنے کے لائق نہیں ہے؟ اگر محبت کرنے کے لائق ہے اور وہ ان کی بات سننا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر کیوں ہم ان کی بات نہیں سننا چاہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دھوکہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ دوسروں کو تو محبت کا دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم ان کے محب ہیں، لیکن اپنے نفسوں کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں جھوٹ اپنے آپ کو کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں؟ اگر چاہنے والے ہیں تو پھر ان کی بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ پھر ان کا کلام کیوں پسند نہیں ہے؟ میں پورے خطبے تو اس وقت نہیں پڑھ سکتا آپ کی خدمت میں، تفصیلی خطبات پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، صرف میں اشارے کر رہا ہوں۔ ایک وصیت نامہ تو اتنا طولانی ہے کہ اس کے لیے 1 مہینہ چاہیے۔ کہ بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ اگر پورے نہج البلاغہ میں نہج البلاغہ نہ ہوتا اور صرف 2 خطوط امیر المومنین کے رہ جاتے، ایک مالک اشتر کے نام لکھا جانے والا سیاسی خط اور ایک امام حسن کے نام لکھا جانے والا اخلاقی خط، یہ 2 خط محفوظ رہ جاتے، پورا نہج البلاغہ نہ بھی ہوتا تب بھی عظمت امیر المومنین کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا۔ تو وہ امام حسن کے نام جو لکھا جانے والا خط ہے، اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ وہ وصیت نامے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جو مختصر ہے مگر بہت ہی مفید ہے، اور اس میں تمام باتوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے جو فہرست وار جس میں بیان کیا گیا ہے۔ میں بڑی تیزی سے اس وصیت نامے کی طرف اشارہ کر کے مجلس کو ختم کروں کہ امیر المومنین نے یہ وصیت اس وقت کی ہے بقول سید رضی کے کہ یہ اس وقت کی وصیت ہے جو امیر المومنین نے ضرورت لگنے کے بعد امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ اس کے بعد جملے یقیناً آپ کہیں نہ کہیں ضرور سنے ہوں گے، کیونکہ بہت ہی مشہور اور معروف یہ وصیت ہے کہ اوصیکما بتقوی اللہ، یاد آیا؟ اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی، اوصیکما بتقوی اللہ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، کہ دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا اگرچہ کہ دنیا تمہارا پیچھا ہی کیوں نہ کرے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا کو نہیں چاہتے لیکن دنیا تمہارے پیچھے دوڑتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو دنیا نہیں ملتی، جب وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے تو دنیا خود بخود اس کے پیچھے آنے لگتی ہے۔ جس وقت وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ دنیا کی عادت کتے کی طرح ہے، بہرحال کہ ان لا تبغی الدنیا، اس کے پیچھے نہ جانا اگرچہ کہ وہ تمہارا پیچھا ہی کیوں نہ کرے۔ بہت اس کی تفصیل
تفسیر اور اس کی تحلیل اور اس کی تشریح بہت عجیب ہے، لیکن وقت نہیں ہے. میں بہت مفصل ہے کہ دنیا اصل میں کہتے کسے ہیں. بہت زمین آسمان چاند ستارے یہ بہت اچھی ہے دنیا، اسے دنیا نہیں کہتے. دنیا وہ ہے جو ہماری خواہشات سے پیدا ہوتی ہے، دنیا وہ ہے جو ہماری تمناؤں سے پیدا ہوتی ہے نا. یہ مختصر لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اور اگر مختصر بیان کیا جائے جب وقت نہ ہو تو اسی وقت جو ہے ہم اشعار کا سہارا لے سکتے ہیں کہ جب مختصر بات مختصر لفظوں میں جب تفصیلی کتابوں کو کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے تب اس طرح کے اشعار کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ دنیا دنی کا بھی مؤنث ہے. دنی یعنی پست، دنیا یعنی پست سے پستر شے. دنیا ہے دنی، ہیچ ہے دنیا کا زر و مان. تضلیل کی بنیاد ہے یہ حشمت و اجلال. ادبار کوئی چیز ہے دراصل نہ اقبال. ادبار کوئی چیز ہے دراصل نہ اقبال. کہ دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار. خنزیر کی ہڈی سے بھی کچھ بڑھ کے ہے مردار. ناپاک ہے بد اصل ہے کم ظرف ہے بدکار. مردار شکم اس کا تو پشت اس کی ہے بیمار. مبروس کے داغوں سے عفونت میں سوا ہے. ذلت کا یہ لقمہ ہے سگوں کی یہ غذا ہے. دنیا تجھے نادان کدھر لے کے چلی ہے. کھینچے لیے جاتا ہے کہاں تجھ کو زمانہ. سننے کے سزاوار نہیں ہے یہ فسانہ. دولت ہی کوئی اصل میں شے ہے نہ خزانہ. دھوکا ہے یہ دھوکا ہے بہانہ ہے بہانہ. واللہ کہ تو حرص کے سانچے میں ڈلا ہے. حق چھوڑ کے باطل کی پرستش کو چلا ہے. دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار. خنزیر کی ہڈی سے بھی کچھ بڑھ کے ہے مردار. ناپاک ہے بد اصل ہے کم ظرف ہے مردار. تو یہ عجیب ہے یہ دنیا. جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کدھر ہے وہ تیرا شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے. اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. تو دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا اگرچہ کہ دنیا تمہارا پیچھا ہی کیوں نہ کرے. بہت عجیب و غریب روایات ہیں مگر میں کیا کروں اس وقت مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اگر میں یہاں رک جاؤں تو آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. لیکن اس زندگی میں بڑی عجیب عجیب روایت ہے. بس چھوٹی سی ایک روایت پڑھتے ہوئے آگے بڑھو. جناب عیسیٰ کے زمانے میں دنیا کو عیسیٰ نے حقیقی شکل میں دیکھ لیا اور پوچھا کہ اے دنیا جو تو اتنی کھوسٹ ہے، یعنی حقیقی شکل میں دیکھ لیا. حقیقی شکل کیسی تھی؟ یعنی سر کے بال اکھڑے ہوئے تھے، منہ کے دانت گرے ہوئے تھے، چہرہ جھلسا ہوا تھا، ہڈیاں نکلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں حلقے پڑ چکے تھے. اتنی بری اور اتنی بدشکل دنیا کو دیکھ کر جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ تیری اس حالت پر لوگ کیسے تجھ سے وصال کرنا پسند کرتے ہیں اور کس طرح سے تجھے شادی کرنے کے لیے تجھ سے تیار ہو جاتے ہیں. تو دنیا نے کہا کہ عیسیٰ تعجب تو یہی ہے اور کہا کہ اچھا تجھ سے لوگ جو شادی کرتے ہیں اس کے ساتھ تو کیا حشر کرتی ہے اس کا. اور جبکہ وہ جانتے ہیں تیرے متعلق. تو دنیا نے کہا کہ کسی نے بھی آج تک مجھ سے وصال نہیں کیا. سب خواہش مند ہے مجھ سے ازدواج کے لیکن کسی نے بھی مجھ سے وصال نہیں کیا. تو عیسیٰ نے پوچھا کہ تم نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کہا کہ میں ہر شوہر کا گلا گھونٹ دیا کرتی تھی. تو عیسیٰ نے تعجب سے پوچھا کہ جب تو شوہروں کا گلا گھونٹ دیا کرتی تھی تو دوسرے لوگ کیسے تیار ہو جاتے تھے تجھ سے وصال کے لیے؟ تو کہا عیسیٰ یہی تعجب کی بات ہے کہ باپ کو قتل کرتی تھی تو بیٹا آمادہ ہو جاتا تھا، بیٹے کو قتل کرتی تھی تو باپ آمادہ ہو جاتا تھا.
جبکہ معلوم ہے کہ باپ دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے مر گیا اور دنیا نے اس کا گلا دبوچ لیا، اس کے باوجود پھر بیٹا تیار ہو جاتا ہے حصول دنیا کے لیے۔ اور فرمایا اسی لیے فرمایا لا تبغی الدنیا وإن بغتكما ولا تعصف على شيء منها ذريا عنكما، اور کوئی چیز دنیا کی کھو جائے تو افسوس نہ کرنا۔ العارف، عارف وہ ہوتا ہے جو حشاش بشاش ہوتا ہے، ہمیشہ پریشان حال نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز میرے ہاتھ سے گئی ہے جانے ہی والی تھی، اور جو چیز رہنے والی ہے وہ جائے گی نہیں۔ رہنے والی چیز جانے والی نہیں ہے، اور جو چیز گئی ہے وہ جانے ہی والی تھی۔ افسوس پھر کس بات کا؟ تازہ میوہ سڑ جانے والا ہے، کانچ کی شے ٹوٹ جانے والی ہے، انسان مرنے والا ہے، دنیا کی ہر شے کو زوال ہے، تو پھر وَلَا تَحْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُرِّيًّا عَنْكُمَا، کوئی چیز تمہاری ضائع ہو جائے تو اس پہ افسوس نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُرِّيًّا عَنْكُمَا وَقُولَ لِلْحَقِّ وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، جو کچھ کہنا حق کے لیے کہنا، وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، اور جو کچھ بھی عمل انجام دینا اجر و ثواب کے لیے انجام دینا۔ وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ظالم سے دشمنی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ انسان کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ علی والوں کی پہچان یہی ہے، علی والوں کی شناخت یہ ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو اس فضیلت کو حاصل کرو مجھ سے، اس لیے کہ میں ظالم سے نفرت کرتا ہوں، مظلوم کی مدد کرتا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ خشنودی محمد آل محمد بابا بلند سلام۔ ظالم کی مدد ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے، اور مظلوم کی مدد در حقیقت مظلوم کا ساتھی بن جانا ہے۔ ظالم کی مدد سے ظلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں اوصیکما، اس وصیت میں تم دونوں کو کر رہا ہوں، لیکن صرف تم دونوں کو نہیں، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی، اور تمام چاہنے والوں کے لیے میری یہی نصیحت ہے، تمام اولاد کے لیے یہی نصیحت ہے، جمیع ولدی واہلی، تمام اولاد کے لیے، تمام ماننے والوں کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے۔ میں یہاں رک کے ایک بات کہوں کہ محبان علی اور ہے، عاشقان علی اور ہے، پیروان علی اور ہے، شیعیان علی اور ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمیں اپنا محب تو کہہ سکتے ہو لیکن شیعہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہر محب شیعہ نہیں ہوتا، ہر شیعہ محب ہوتا ہے لیکن ہر محب شیعہ نہیں ہوتا۔ محبوں کی فہرست میں غیر مسلمان بھی ملیں گے، عاشقوں کی فہرست میں عیسائی بھی ملیں گے، یہودی بھی ملیں گے، ہندو بھی ملیں گے عاشقوں کی فہرست میں۔ تو عزیزان گرامی کہا جمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، یعنی جہاں جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ آپ تک یہ نوشتہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچا تو آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس لیے کہ امیر المومنین کہتے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تو پہنچانا آپ کا کام ہے نا۔ ومن بلغہ کتابی، جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان سب سے میری یہی نصیحت ہے کہ نظم امرکم وصلاح ذات بینکم، کہ دیکھو آپس میں میل ملاپ کو برقرار رکھنا، اوقات کو منظم کرنا۔ زندگی اگر منظم ہو جائے تو بابرکت ہو جاتی ہے۔ وقت میں برکت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وقت منظم ہو جاتا ہے۔ نظم امرکم، اپنے امور کو مرتب کرنا، وہ صلاح ذات بینکم، اور آپس میں رشتوں کو مستحکم کرنا۔ وقت نہیں ہے، دیکھیے
صلہ رحمی سے حیات بڑھتی ہے، صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، اور قطع رحمی سے عمر کم ہو جاتی ہے، عذاب نازل ہوتا ہے۔ قطع رحمی رشتوں کو توڑنا، دوست دوست کے رشتے کو توڑ لے، بھائی بھائی کے رشتے کو توڑ لے، رشتہ دار کا رشتہ توڑ لے۔ رشتوں کا توڑنا قطع رحمی ہے، رشتے کو جوڑنا صلہ رحمی ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو صلہ رحمی اختیار کرو، صلاح ذات بینکم، فإنی سمعت عن جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ آپس میں رشتوں کو مستحکم کرنا مستحب نماز و روزہ بجا لانے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھے ہوں گے نماز کے بعد تعقیبات بجا لاتے ہیں، نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، پھر مستحب نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مستحب روزہ بھی رہتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مستحب روزہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی مومن کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے جاؤ، کسی مومن کی مزاج پرسی کے لیے چلے جاؤ، تسبیح چھوڑ دو، اس کے بجائے نماز چھوڑ دو، روزہ رکھنا چھوڑ دو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے مومن کی خیریت معلوم اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار میں مستحب نماز چھوڑ کر جا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تیری مرضی کے لیے، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اس پر احسان جتانے کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس پر منت رکھنے کے لیے، نہ اس پر احسان جتانے کے لیے، بلکہ بندے مومن سے مل رہا ہوں تیری رضا کے لیے مستحب سمجھ کر۔ اور یہ استحباب اس استحباب سے بہتر ہے۔ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ اللہ اللہ، دیکھیں کتنی تیزی سے وصیت نامہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ فہرست بیان کی جا رہی ہے، اللہ اللہ فی جیرانکم۔ دیکھو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ اللہ فی جیرانکم۔ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی ہے اس کے بعد اپنا مکان ہے۔ شہزادی کیا کہتی؟ رات بھر عبادتیں کر رہی ہیں، ایک ایک پڑوسی کا نام لے لے کر دعائیں کر رہی ہیں۔ امام حسن بیٹھ کے سن رہے ہیں، کب میرا نام آئے گا، کب میرے بھائی کا نام آئے گا، کب بابا کا نام آئے گا۔ کسی کا نام نہیں آیا، اذان صبح ہو گئی۔ تو اس وقت پوچھا ماں ہمارا نام آپ نے نہیں لیا، سارے پڑوسیوں کا نام لے لیا آپ نے۔ تو شہزادی نے کہا بیٹا یا بنی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی ہے اس کے بعد اپنا مکان ہے، پہلے پڑوسی ہے اس کے بعد۔ برائے خشنود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا باوال بلند صلوات ماذا لا یوصی بہم ان جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا لا یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، یہ تمہارے نانا نے اتنی نصیحت کی ہم سے پڑوسیوں کے بارے میں کہ ہم یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہمارے ترکے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ وَلَا تُغِبُّ أَفْوَاهُمْ وَلَا يَضِيعُ بِحَضْرَتِكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے جیتے جی وہ ضائع ہو جائیں، تمہارے رہتے ہوئے وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں، تو اس کا عذاب تم پہ پڑے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا کام اللہ کے بندوں کو انجام دینا ہے، یتیموں کی سرپرستی اللہ کی ذمہ داری ہے، اور جو اللہ کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں وہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری اور اس کی خوشنودی کا خیال نہیں رکھتے وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین کا ستون ہے، یہ خیمے کا ستون ہے۔
ستون اگر ہٹا دیا جائے تو خیمہ دین منہدم ہو جائے گا. تمہارے دین کا ستون ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرستش اور اس کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز میں بتایا گیا ہے. نماز انسان کی زندگی کو میں رونق بخشتی ہے، اور انسان کی رونقیں، انسان کی حیات اور انسان کی حیات کا عیش ختم ہو جاتا ہے جب نماز چھین لی جاتی ہے، دین ختم ہو جاتا ہے. اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائے. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید پر عمل کرنے میں غیر لوگ تم پر سبقت حاصل کریں. غیر سے مراد غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر سے مراد غیر شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ اس پر تمہیں آگے رہنا ہے، تجوید میں آگے رہنا ہے، تلاوت میں آگے رہنا ہے، تفسیر میں آگے رہنا ہے، عمل کرنے میں آگے رہنا ہے. قرآن والے تم ہو. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، جب امام آئیں گے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، اٹھنے کے لیے کہیں تو اٹھیں گے، بیٹھنے کے لیے کہیں تو بیٹھیں گے، وہ اگر میدان جنگ کی طرف بلائیں تو دوڑتے ہوئے جائیں گے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. معیار کیا ہے سچ اور جھوٹ کا؟ معیار یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی آج اطاعت کر رہے ہیں، کل وہ لوگ امام کی بھی اطاعت کریں گے. جو لوگ آج قرآن کی نہیں سن رہے ہیں، کل امام کی کیا سنیں گے؟ کیونکہ امام قرآن کے علاوہ تو کچھ نہیں کہیں گے، وہی کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے نا. تو جو لوگ قرآن کی بات نہیں سن رہے ہیں وہ امام کی بات کیا سنیں گے؟ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ان کے مفتی ہے، ان کے فرما بردار ہے، تو امیر المومنین قرآن کے خلاف کہیں گے نعوذ باللہ، یا قرآن کے موافق کہیں گے. قرآن کے موافق کہیں گے تو پھر قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو مان لو. قرآن کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی بات بھی نہیں مانیں گے. اس یقین کے باوجود پھر کیا جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے؟ وہ جھوٹا دعویٰ اصل میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اپنے غلط کاروبار پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے، اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے امیر المومنین کی محبت کا آڑ لیا جاتا ہے کہ محبت کے پیچھے چھپ جائے تاکہ ہماری برائیاں کسی کو دکھائی نہ دے. خدا تو دیکھ رہا ہے، رسول خدا تو دیکھ رہے ہیں، امام تو دیکھ رہے ہیں، قرآن شاہد ہے، قرآن دیکھ رہا ہے، قرآن گواہی دے گا، مسجدیں گواہی دیں گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اللہ اللہ فی بیت ربکم. دیکھو خانہ کعبہ کے بارے میں ڈرتے رہنا. وَإِن تُرِكْ لَمْ تُنَاظَرُوا، اگر یہ جیتے جی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، ختم ہو جاؤ گے. تمہاری بقا خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے، تم اہل قبلہ ہو، تمہاری پہچان قبلے کی وجہ سے ہے. خانہ کعبہ کا دامن نہ چھوڑنا. آج مسلمان اگر خانہ کعبہ کو صحیح طرح سے اپنا مرکز مان لیے ہوتے تو یہ انتشار نہ ہوتا. یہ انتشار اس وجہ سے ہے، اب جتنا بھی اتحاد ہے وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے. اگر کعبۃ اللہ نہ ہوتا تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہم مسلمانوں کا چہرہ دیکھے بغیر مر جاتے. ایک مرتبہ جو مسلمانوں کا مختلف فرقوں کا ہر فرقہ ایک دوسرے فرقے سے ملتا ہے، شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، ایک چھت کے نیچے زیر سما بیٹھتا ہے، زمین پر ایک ساتھ ایک ماحول میں ایک میدان عرفات میں سارے کے سارے مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو سوائے حج کے اور کوئی مرکز نہیں ہے. اس کے علاوہ جب اپنے اپنے شہروں میں آتے ہیں تو شیعہ کہتے ہیں سنی ہماری مسجد میں نہ آئے، سنی کہتا ہے شیعہ ہماری مسجد میں نہ آئے. شیعوں سنی اور وہابیوں میں مسجدیں تقسیم ہو جاتی ہیں، جبکہ پڑھنے والے شیعہ سنی ہوتے ہیں، مسجدیں شیعہ سنی نہیں ہوتی. مسجدیں شیعہ سنی نہیں ہوتی.
مسجد میں نماز پڑھنے والے تو ہو سکتے ہیں، تو عزیزان گرامی کعبۃ اللہ پہ کسی ایک قوم کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی ہے، یہ کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ جب یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے تو کسی ایک مسلک کی اجارہ داری ختم ہو جانا چاہیے اور سارے مسلمانوں کو مل کر اس کی تولیت سنبھالنا چاہیے۔ اور پھر اگر تولیت کا شجرہ نکالا جائے تو ان کے حوالے ہونا چاہیے جو ابو طالب کے خاندان کے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے جو متولی تھے وہ عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کے بعد تولیت خانہ کعبہ ابو طالب کے پاس آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ تو اب اگر تولیت نامہ نکالا جائے گا تو پھر اولاد ابو طالب آل عمران میں اس کا سلسلہ جاری و ساری رہنا ہوگا، تب معلوم ہوگا کہ وارث کعبہ کون ہے، وارث کعبہ کون ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، کہ اللہ کے گھر کے بارے میں تم ڈرتے رہنا اور اسے تنہا نہ چھوڑنا، جس طرح سے بھی ہو۔ آج اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں۔ کعبے کو چھوڑ دیں گے تو شیراز مسلمین بکھر جائے گا۔ جس طرح سے تسبیح کے دانے سے دھاگا نکال لیا جائے تو جس طرح سے دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح سے ملت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ اللہ، امیر المومنین فرماتے اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ دیکھو جہاد کے بارے میں ڈرتے رہنا، اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرتے رہنا۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، تو پھر آپ علی والے نہیں۔ کسی کا گھر چلے ہم سے کیا مطلب ہے، کسی کے گھر میں خوشی ہو ہم سے کیا مطلب ہے۔ حق بولنا کہ ہم پر ہی ضروری ہے۔ اللہ اللہ فی الجہاد، دیکھو جہاد کے بارے میں ڈرتے رہنا، باموالکم، اموال کے ذریعے سے، انفس کے ذریعے سے، بالاموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اور یہ پیغام بہت اہم ہے، کوئی اگر لفظ میں چھٹ رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ لفظ سنیے بہت، اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا۔ وہ مشہور روایت یہی ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، یہی وصیت نامے کا حصہ ہے، لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تمہارے بد کردار لوگ تم پر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تو فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو تمہارے بد کردار لوگ تمہاری قوم پر مسلط ہو جائیں گے۔ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، آپ کو تو ترجمے کی ضرورت بھی نہیں۔ ثُمَّ تَدْعُونَ، جب تم دعا کرو گے تو دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی، تم دعا کرو گے تو دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی۔ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ کویت ہے نا، ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ مر گئے، کروڑوں لوگ ختم ہو گئے۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ امر بالمعروف کو عراق میں ترک کر دیا گیا تھا۔ امر بالمعروف علماء نے چھوڑ دیا تھا، عوام کے حال پہ ملت کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ نجف کے اندر محدود ہو گئے تھے، بغداد اور بصرہ اور جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، رمادی وغیرہ وغیرہ، کرکوک اور صلاح الدین، پورا علاقہ، پورا ملک استعمار کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ دیکھیے غور طلب بات ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے میں یہاں پر رک کے ایک بات کہتا ہوں،
جو لوگ میری پہلی تقریریں سن چکے ہیں ان کو یاد ہوگا یہ جملہ کہ دیکھیے 2 ملک آپ کی نگاہوں کے سامنے اس وقت ہیں۔ ایک طرف ایک ملک ایسا ہے جو بجلی میں نہایا ہوا ہے، روشنی میں ڈوبا ہوا ہے، لمحے فکریہ ہے ان تمام لوگوں ملتوں کے لیے جو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے لیے غور و فکر کی جگہ ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے نا جس کو آپ جھٹلانا بھی چاہے تو نہیں جھٹلا سکتے، اس لیے کہ ایک طرف اجالا ہے، ایک طرف اندھیرا ہے۔ ایک ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ایک ملک میں امن و امان نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اس وقت لٹیرے اس ملک میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک امن و امان نہیں رکھتا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، روشنی نہیں ہے۔ اس ملک میں لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، کتنے جنازے نکل چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا، ملت کا اثاثہ لٹ چکا، اور دوسرا ملک اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے جن کا مذہب ان کے مذہب کی طرح ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں روشنی کیوں ہے، یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ کوئی اس حقیقت کو ماننا نہیں چاہتا، چاہے مانو نہ مانو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ ملک مرجعیت کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس ملک میں ولی فقیہ ہے، اس ملک میں ولی فقیہ کو مانا نہیں جا رہا۔ برائے تو سلام جی رہبر معظم بلند تر صلوات۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کو اگر رہبر نہ ملے، قوم اگر بے رہنما کی رہ جائے اور حاکم کے طور پر اس کا حکم پوری مملکت میں چلے، اس کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس حکومت ہو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ جس کے بغیر حکومت کے حاکم جب تک نہیں بنے گا تو مرجع کو حاکم ہونا چاہیے، اور حاکم کے لیے حکومت ضروری ہے۔ حکومت کے حصول کے لیے 1400 برس سے کوششیں کی گئی، کس عالم نے حکومت کے لیے کوشش نہیں کی اور کس امام نے حکومت کے لیے کوشش نہیں کی؟ حکومت تو ہمارا حق ہے، حکومت ہمارا حق ہے۔ عزیزان گرامی، نیک اور صالح لوگوں، ہماری نہیں، نیک اور صالح لوگوں کی حکومت، اولاد فاطمہ کی حکومت، حکومت ان کی حکومت اصل میں اللہ کی نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ جو حاکم ہوتا ہے اس کی حکومت نہیں ہوتی، اللہ کی حکومت کا وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو چکا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ قیادت کا فائدہ کیا ہے اور قائد کے نہ ہونے کا نقصان کیا ہے۔ لا تترک الامر بالمعروف، امر بالمعروف کو ترک نہ کرنا۔ آج دیکھیے ہمارے ممالک میں نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رہ رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، خمس تو دے رہے ہیں، جہاد کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن جس چیز کو بھلا دیا گیا وہ امر بالمعروف ہے، وہ نہی عن المنکر ہے، کہ امر بالمعروف کو بھلا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اگر اب امر بالمعروف ترک ہو جائے گا تو پھر صدام مسلط ہو جائے گا، اس کے اوپر حاکم شام مسلط ہو جائے گا، یزید مسلط ہو جائے گا، اور فرعونیت مسلط ہو جائے گی۔ امر بالمعروف نہ کرنے کے نتیجے میں گنڈے حاکم ہو جائیں گے، اشرار غالب آ جائیں گے۔ آج کیا حشر ہو رہا ہے؟ لا تترک الامر بالمعروف۔ امام حسین نے اپنا مقصد کیا بتایا تھا کربلا سے کی طرف جاتے ہوئے؟ جب محمد حنفیہ نے پوچھا آقا مجھے بتائیے آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے، مجھے بتا دیجئے تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ نوشتہ دستاویزی سند بن جائے کہ آخر مقصد حسین کیا ہے، کربلا جانے کا مقصد کیا ہے۔ تو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ اريد ان آمر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امام فرماتے ہیں میرے جانے کا مقصد امر بالمعروف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسیر و بصیرت جدی و بھی، میں نانا رسول اللہ کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے دیا جائے۔ سنت بچ گئی تو سب کچھ بچ گیا، سیرت رسول بچ گئی تو سب کچھ بچ گیا۔ سنت کو بچانا کس کا کام ہے عزیزان گرامی؟ سنت کو بچانا حسین اور حسینیوں کا کام ہے۔ سیرت بچانا کس کا کام ہے؟ اگر شیعہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو ان کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ حسین نے اپنی جان دے دی سنت نبی بچانے کے لیے۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین کا مقصد زندگی ہے۔ عزیزان گرامی،
یہ ہے. اگر یہاں تک اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو پھر ہماری محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے. ہماری محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے. اگر ہم اس سیرت پہ نہیں چلیں گے، اگر ہم رشتہ نہیں جوڑیں گے ائمہ علیہ السلام سے. رشتہ جو قائم ہوتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر، رشتہ جو قائم ہوتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر، رشتہ جو قائم ہوتا ہے ان کی پیروی کے نتیجے میں. امام کہتے ہیں امر بالمعروف کرو، اور اگر ہم نہ کریں تو سمجھے مقصد حسین کو ہم نے پامال کر دیا. ایک وہ ہے کہ جس نے امام حسین کے گلے کا خنجر چلایا، ایک قاتل وہ ہے جس نے مقصد حسین کا گلا کاٹ دیا. امام حسین کا مقصد کیا ہے کربلا جانے کا؟ کہا امر بالمعروف، امر بالمعروف، نیکی کی ہدایت کرنا، برائیوں سے روکنا. اگر یہ نہیں کیا جائے گا، نماز کیوں پڑھتا ہے انسان؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تاکہ نماز سے انسان برائیوں سے پرہیز کرے. یہی وجہ ہے کہ یہ وظیفہ اس قدر اہم ہے کہ یہ محفوظ رہ گیا تو نمازیں محفوظ رہ گئی، روزہ محفوظ رہ گیا، حج میں دین اور شریعت محفوظ رہ گئی اگر امر بالمعروف محفوظ رہ گیا. اس کے لیے امام حسین نے اتنی عظیم ترین قربانی دے کر بچایا ہے. اس وسیلے سے امر بالمعروف کے ذریعے سے زیر خنجر بھی امام حسین نے امر بالمعروف کیا ہے. علی اکبر علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کے امر بالمعروف کیا، علی اکبر کا لاشا اٹھا کے امر بالمعروف کیا. امام حسین اس کے لیے شرمائے نہیں. یہ نہیں سوچا کہ میں امام وقت ہوتے ہوئے، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوتے ہوئے، رسول اللہ کا نواسا ہوتے ہوئے، ایک معمولی انسان کے لیے اس کے سامنے جھک جاؤں. جو شخص مجھ سے ملنا نہیں چاہتا میں اس سے کیوں ملوں؟ دیکھیں کتنا عجیب درس ہے جو راہ کربلا میں دیا گیا. ابھی کربلا پہنچے نہیں ہے، درس شروع ہو چکا ہے حسین ابن علی. وہ زہیر قین جو امام حسین سے ملنا پسند نہیں کرتے، جو اپنا خیمہ اس جگہ لگاتے ہیں جہاں امام حسین کا خیمہ نہیں نصب ہوتا ہے تاکہ ملاقات نہ ہو. کہ ملاقات ہوگی تو سلام کرنا ہی پڑے گا، شرمندگی ہوگی ملاقات نہ کریں اگر سامنے خیمہ لگا ہو. لہذا کوشش یہ کرتے تھے کہ نہ خیمہ لگے اور نہ ملاقات کا موقع ملے. لیکن ایک وقت آ گیا کہ جہاں اس راہ کوفہ میں امام حسین کے خیمے کے قریب زہیر کا خیمہ نصب ہو گیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا، اور قاصد کو بھیج کے کہا کہ زہیر سے کہو کہ حسین تم سے ملنا چاہتا ہے، حسین تم سے ملنا چاہتا ہے، میرا سلام زہیر تک پہنچانا اور کہنا زہیر تمہیں حسین یاد کر رہے ہیں، اگر ملنا چاہتے ہو تو حسین تم سے ملنے کے لیے تیار ہے. قاصد پہنچا ہے زہیر کے خیمے میں، اور اس وقت زہیر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تناول طعام میں مصروف تھے کہ قاصد نے آ کے کہا زہیر قین کو حسین ابن علی کا پیغام یہ ہے کہ زہیر کو حسین بلا رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ سکتہ طاری ہو گیا کہ میں کیا سن رہا ہوں. ایک مرتبہ راوی کا بیان ہے کہ نوالا ہاتھ میں رہ گیا اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور جواب دینے کے لیے سوچتے رہ گئے کہ کیا جواب دوں. گویا زہیر شرمندہ ہو گئے کہ زہیر کو حسین بلا رہے ہیں. تھوڑا سا جو وقت لگا نا، یہ جو تھوڑا سا وقت لگا جواب دینے میں، جواب دینا چاہتے تھے لیکن جو سکتہ طاری ہو گیا، جو سوچ میں پڑ گئے جناب زہیر، تو اتنے وقت میں اتنے فاصلہ برداشت نہ ہو سکا زوجہ سے. زوجہ نے پشت خیمہ سے آواز دی زہیر کیا سوچتا ہے، جواب کیوں نہیں دیتا؟ فرزند فاطمہ بلائے اور تو جواب نہ دے. تو زہیر نے کہا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں کہ زبان جملے نہیں نکل رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کہے کہ زہیر کی
اس وقت کہ زہیر نے حسین بلائے اور زہیر انکار کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ زہیر تیار ہوئے۔ راوی کا یہ بیان ہے کہ زہیر خیمے حسین کی طرف جب جا رہے تھے تو چہرے کا رنگ اور تھا، جب واپس خیمے حسین سے لوٹے ہیں تو زہیر بدل چکے تھے، اب وہ زہیر نہیں تھے جو جا رہے تھے، واپس لوٹ کر آئے تو حسین کے شہزائی بن کے لوٹ واپس آئے، اب تیار ہو گئے تھے، حتیٰ زوجہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، غلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مال و اسباب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، پوری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا آقا کے قدموں پہ جان نثار کرنا، اس طرح سے امام کے قدموں پہ گرے کہ پھر کبھی جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ زہیر نے وہ درجہ پایا کہ جب فرزند فاطمہ لشکر کے درمیان، تیروں اور تلواروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان جب کہیں سے تیر چل رہے تھے، کہیں سے نیزے چل رہے تھے، تو فرزند فاطمہ نے جو آواز دی ہے تو اس میں یہی کہا آئینہ آئینہ زہیر خیر، آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسجا، آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر۔ بڑی عجیب بات ہے اصحاب کی، عزیزوں یہ وہ اصحاب ہے جنہیں حسین نے خود بلایا ہے، حسین نے چن لیا ہے کربلا کے لیے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ مرتضیٰ کے چاہنے والے ہیں، انہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا حسین نے کربلا والوں کی فہرست میں۔ جو نہیں آئے تھے، عجیب ہے کربلا، جو آئے تھے انہیں واپس کر دیا، جو نہیں آئے تھے انہیں خط لکھ کے بلایا، من الحسین الغریب الى رجل فقیر حبیب ابن المظاہر الاسدی، حسین غریب کا سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر۔ یہ سن کے حبیب دوڑتے ہوئے آئے اور اس طرح سے شہادت کا جام نوش کیا کہ شہید ہوئے، اور یہ آخری دیدار اس طرح سے ہوا کہ اپنے سر کو امام کی جانوں پہ دیکھا، بس روح پرواز کر گئی، اور حسین ابن علی کہہ رہے تھے اے میرے دوست حبیب ابن مظاہر، میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، آج ہماری اور تمہاری جدائی ہو گئی، ہم بہت جلد تم سے ملحق ہونے والے ہیں۔ اصحاب چلے گئے، دل زینب پہ کیا گزری ہوگی کہ میرا ماں جایا حسین اکیلا رہ گیا، حبیب چلے گئے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگار سے تیرے قریب قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کی مشتاقین کے بار بار مشورہ، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما، منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ایک متوسط رحم کی تلاوت فرما کر شہدائے کویت، شہدائے عراق، شہدائے لبنان تمام مومنین